रहीम तफसीरुल कुरान के प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज हम इंशाअल्लाह 22वें पारे का ख़ुलासा आपको बताएंगे। 22वें पारे का आगाज़ होता है वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व तामल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैनि व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। या निसा अन्नबी लस्तुन्न कअहदिम मिनन निसाइ इन इत्तक़ैतुन्न फ़ला तख़ज़ान बिलक़ौलि फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन व क़ुल्न क़ौलन मारूफ़ा। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को और बनात को एक अहकामात बताई। मैं यह समझता हूँ कि मुखातब तो अज़वाज और आपके अहले बैत हैं, मगर यह ख़िताब आम है। उम्मत मुस्लिमा की तमाम बेटियों को, ख़वातीन को ये उसूल बताए जा रहे हैं कि घर में रहो, तक़वा के साथ रहो, और अगर कोई दरवाज़े पर आए तो उसके साथ नरम लहजे में, नरम आवाज़ में बात ना करो कि आने वाला कोई मुनाफिक जिसके दिल में कोई गलत सोच हो उसको उससे तक़वियत न मिले और तुम्हारी सख्त बात से उसके दिल का जो शैतान है वो भाग जाए। और फिर फरमाया अहले बैत के बारे में, फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा, कि बेशक अल्लाह ताला ने नबी के अहले बैत से हर रिज्स को दूर कर दिया और वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, और उन्हें खूब खूब पाक और साफ़ कर दिया। गोया अब इस आयत के नाज़िल होने के बाद अहले बैत की तरफ किसी किस्म के इश्काल और गलत बात की निस्बत करना ये कुरान के मंशा के बिल्कुल ख़िलाफ़ होगा। रब्बुल आलमीन ने फिर एक आयत में मुस्लिम और मर्द और औरतों को ज़िक्र किया। फरमाया इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल ख़ाशिईन वल ख़ाशिआत वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात। कि मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द, मोमिन औरतें, अल्लाह के सामने झुकने वाले मर्द और झुकने वाली औरतें, सदका देने वाले मर्द, सदका देने वाली औरतें, अलगर्ज़ रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी इज़्ज़तों की हिफाजत करने वाली औरतें, ज़िक्र करने वाले मर्द और ज़िक्र करने वाली औरतें, इन सब को रब ने ख़िताब करने के बाद फरमाया अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह ने इन सब के लिए बहुत ज़्यादा अजर तैयार किया हुआ है। नाज़रीन किराम, इसके बाद रब्बुल आलमीन ने उस आयत को बयान फरमाया जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के हवाले से है। फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आना। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में बयान फरमाई कि या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, कि मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शाहिद है, नज़ीर है, बशीर है और अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाने वाला है। और फिर रब्बुल आलमीन ने सहाबाए किराम को कुछ आदाब बताए, क्योंकि सहाबाए किराम जो नए मुसलमान होते थे उनको दीन की तालीम देनी होती थी, उनको दीन की बातें बतानी होती थी, उन्हें शरीयत के अहकाम बताने होते थे, नबी का अदब व एहतराम बताना होता था। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्य इल्ला अन युअज़्ज़ना लकुम, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में हो तो तुम बाहर इंतज़ार करो और बग़ैर इजाज़त के आपके घर में दाखिल ना हुआ करो, और जितनी देर आप बैठें अदब से बैठें और ज़्यादा देर भी ना बैठा करें। उसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, बेशक अल्लाह और उसके मलाइका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद यानी सलात भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम सलात भी पढ़ो और सलाम भी भेजा करो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सुबहान अल्लाह, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत शान देखिए कि हज़ूर के रोज़े अनवर पर 70,000 फ़रिश्ते सुबह और 70,000 फ़रिश्ते शाम को आते हैं और हज़ूर की बारगाह में खड़े होकर दरूद व सलाम पढ़ते हैं। और जिस जमात की एक बार बारी आती है फिर क़यामत तक उसकी दोबारा बारी नहीं आएगी। लेकिन रब ने हमें कितना नसीब वाला बनाया है कि हम जब सही नीयत करते हैं, इखलास के साथ इरादा करते हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें बुलावा आ जाता है और हम मक्का और मदीना में जाके इबादत की लज्जतें हासिल करते हैं। नाज़रीन किराम, रब्बुल आलमीन ने साहिब तक़वा लोगों को, साहिब ईमान लोगों को भी कुछ तरीका गुफ्तगू का सिखाया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ए अल्लाह से डरने वालों, लोगों से सीधी बात करो और सही बात करो।
اس کے بعد ناظرین کرام سورہ سبا کا آغاز ہوتا ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس کے لیے آسمان ہیں اور اس کے اندر جو کچھ ہے، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ مطلب کہ سارے خزانے ان کا مالک اور خالق اللہ تعالیٰ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اس صورت کے آغاز کے ساتھ ہی پھر ایک دفعہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے اس فن کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح زرے بناتے تھے، جس طرح خود بناتے تھے۔ فرمایا کہ ہم نے ان کے ہاتھ میں اس لوہے کو موم کر دیا تھا، پھر انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اس ہیکل سلیمانی کے بناتے ہوئے آپ کا وصال ہو گیا، لیکن آپ عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ پھر اس کا واقعہ رب العالمین نے اس صورت سبا میں بیان فرمایا۔ رب العالمین نے قرآن میں اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم متکبرین کا تکبر توڑتے ہیں ضعیف لوگوں کے ذریعے سے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے فرد تھے، لیکن کس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون کا تکبر کو توڑا، قارون کے تکبر کو توڑا، کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے نمرود کے تکبر کو توڑا۔ فرمایا ہمیشہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ بڑے بڑے متکبرین جو اپنے آپ کو بندگی سے باہر نکال کے الوہیت کے مقام پر بٹھا دیتے ہیں، ہم انہیں سزا دیتے ہیں کمزور لوگوں کے ذریعے سے۔ اور اس صورت میں بھی اس کا ذکر بار بار رب العالمین نے کیا کہ قال الذی نستضعف للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار۔ فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کمزور لوگوں نے متکبرین سے کہا کہ تمہارے سامنے یہ دن اور رات کا آنا جانا یہ نہیں ہے؟ بتاؤ کیا یہ دن رات کا آنا جانا یہ تمہیں سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو اس پورے کائنات کے نظام کو روزانہ بدلتی ہے، صبح و شام بدلتی ہے، ہر لمحے بدلتی ہے، ہر گھنٹے میں بدلتی ہے؟ وہ کون ہے جو اس نظام کائنات کو بدل بھی رہا ہے اور اس کو مستحکم طریقے سے چلا بھی رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو تم تکبر کے پیکر بن کے بیٹھے ہو، یاد رکھو وہ اللہ جو متکبر حقیقی ہے وہ تمہارے تکبر کو توڑ کے رکھ دے گا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکبریاء ردائی، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو کبریائی ہے، یہ تکبر ہے، یہ میری چادر ہے، اور جو اس پر ہاتھ ڈالے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور دنیا کے جتنے بھی متکبرین تھے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ان کا انجام کیا ہوا؟ اس لیے اللہ سے ہر وقت پناہ مانگا کرو کہ تکبر جس کے لائق ہے صرف اسی کو سجتا ہے۔ ہم مٹی سے بنے ہوئے انسان ہیں، ہمیں عاجزی ہی اچھی لگتی ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک میں فرمایا کہ جب انبیاء کرام کے وہ معجزے دیکھتے تھے نا، تو اس کا ان کے پاس جواب تو ہوتا نہیں تھا، نہ وہ ویسے کر کے دکھا سکتے تھے، ان کی ہمت و طاقت میں نہیں تھی، تو وہ کہتے تھے وقال الذین کفروا للحق لما جاءہم ان ھذا الا سحر مبین۔ کہتے تھے یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو سے یہ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں، ہم کیونکہ جادوگر نہیں ہیں اس لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ سوچ اور فکر کہ یہ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ، یہ بھی ان کے ہدایت کے راستے پر آنے میں رکاوٹ بنی رہی۔ پھر اسی صورت میں رب العالمین نے بڑے خوبصورت انداز میں انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسی تصور کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ فرمایا قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ۔ فرمایا کہ ذرا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تم اس نصیحت کو ذرا توجہ سے سنو۔ کس طرح توجہ سے سنو؟ کہ جب تم اکیلے ہو یا دو آدمی ہو یا تین چار جتنے بھی ہو، یعنی تم تنہائی میں ہو یا اجتماع میں ہو، تم ذرا سوچو تو صحیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سوچو، ان کی گفتگو کو سوچو، ان کے دلائل کو سوچو، ان کی کردار کو دیکھو، ان کی سیرت کو دیکھو، ان کے کاروباری زندگی، ان کے گھریلو زندگی، ان کی سفری زندگی، مکہ میں بیٹھ کر فیصلے کرتے ہوئے ان کی زندگی۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد تمہارا عقل تمہیں نہیں کہتا کہ انہیں نہ کوئی جادو ہے، نہ کوئی انہیں جن کا اثر ہے اس پر، ان کو کوئی جنون نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا ذرا سوچو، تمہیں راستہ مل جائے گا۔ اب سورۃ الفاطر کا آغاز ہوتا ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بنا دیا، جس نے زمینوں کو بنا دیا، جس نے دریا بنا دیے، جس نے نہریں چلا دیں، جس نے دن بنایا، جس نے رات بنائی، جس نے موسم بنائے۔
جس میں سورج چاند یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، بنانے کے بعد ان سب چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک بڑا اہم اصول رب العالمین نے بیان فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ تم سنتے ضرور ہو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لیکن تم اسے دشمن مانتے ہی نہیں ہو۔ شیطان سے تب تم بچو گے جب اسے دشمن مانو گے، اس کا یقین کرو گے۔ جس طرح بچہ ہوتا ہے، اسے ماں باپ سکھاتے ہیں کہ فلاں بچے سے مت بولا کرو، وہ بچہ تمہارا دشمن ہے، وہ اچھا نہیں ہے، لیکن بچہ اس کی طرف توجہ بھی رکھتا ہے، دوستی بھی رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کو ماں باپ کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بچہ جس کے بارے میں میرے ماں باپ کہتے ہیں یہ تو میرا بڑا دوست ہے، میرے ماں باپ اسے میرا دشمن کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا فاتخذوہ عدوا، شیطان تو ہے ہی تمہارا دشمن، لیکن اس سے بچو گے تب جب تم اسے بھی اپنا دشمن سمجھو گے۔ آئیے اس سورہ سبا میں رب العالمین نے پہلی بار علماء کا لفظ استعمال فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے وہ بندے جو علماء ہیں وہی رب سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ جو فکر کرنے والے ہیں، جو غور کرنے والے ہیں، جو پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی سختی کو دیکھ کر غور کرتے ہیں، جب صحراؤں کو دیکھتے ہیں ریت کی نرمی کو دیکھ کے غور کرتے ہیں، جب سمندروں کو دیکھتے ہیں ان کی تلاطم خیزیوں کو دیکھ کے غور کرتے ہیں، جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر غور کرتے ہیں، جب چاند کو بڑھتا ہوا کم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر غور و فکر کرتے ہیں۔ فرمایا یہ جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں یہی میرے بندے ہیں جن کو میں علماء کہہ رہا ہوں۔